السلام علیکم معزز سامعین، آج آپ سننے جا رہے ہیں واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان اور آپ کی سیرت کے بارے میں قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے تاکہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں جو حکمتیں اور آداب و دانائی کی باتیں ہیں ان پر غور کیا جا سکے۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سب سے جلیل القدر، عظیم البرکت حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے اپنا خواب بیان فرماتے ہوئے بتایا کہ اے میرے باپ، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بچے، نہ بیان کرنا تو اپنا خواب اپنے بھائیوں سے، ورنہ وہ سازش کریں گے تیرے خلاف، اور چن لے گا تیرا رب تجھے اور سکھا دے گا تجھے خوابوں کی تعبیر، اور پورا فرمائے گا اپنا انعام تجھ پر اور یعقوب کے گھرانے پر، جیسا اس نے پورا فرمایا اپنا انعام اس سے پہلے تیرے 2 باپوں ابراہیم اور اسحاق پر۔ یقیناً تیرا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور بہت دانا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، یہ اشارہ تھا ان کے باقی بھائیوں کی طرف، اور چاند اور سورج، ان سے مراد تھا آپ کے والدین سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی ہمیشہ شکوہ کرتے تھے کہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے، جبکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں اور غلطی کر رہے ہیں ہمارے باپ۔ اسی بابت یوسف کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ قتل کر ڈالو یوسف کو یا دور پھینک آؤ کسی علاقے میں۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ نہ قتل کرو یوسف کو، بلکہ پھینک دو کسی گہرے کنویں کی تہ میں، اٹھا لے جائیں گے کوئی راہ چلتے مسافر، کیونکہ ان کے بھائیوں کو شکایت تھی کہ وہ جتنی توجہ یوسف اور بنیامین کو دیتے ہیں جو ان کے حقیقی بھائی ہیں، اتنی توجہ اور شفقت وہ ہم کو نہیں دیتے، حالانکہ تعداد میں ہم بنیامین اور یوسف سے زیادہ ہیں۔ آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اب ان بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بابا، آپ ہم پر اعتبار کریں اور بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ مویشی چرائیں، کھیلیں کودیں اور خوش ہوں۔ مگر دل میں مکر و فریب تھا جس کو اللہ خوب جانتا تھا۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جواب دیا کہ اے میرے بیٹو، میں تو اسے ایک پل بھی اپنے سے الگ نہیں کر سکتا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم کھیل میں مشغول ہو جاؤ گے، بھیڑیا آئے گا اور اس معصوم کو لقمہ بنا لے گا، اور تم کھیل میں مشغول ہونے کی وجہ سے یوسف کو اس سے نہیں بچا سکو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ حالاتوں سے آگاہ تھے، لیکن اپنے بیٹوں کے زیادہ اصرار کرنے پر مجبور ہو کر انہیں ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ آخر کار وہی ہوا، انہیں دور جنگل کے ایک کنویں میں ڈال کر ان کی قمیص کو جانور کے خون میں رنگ کر اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت آئے اور کہا، بابا جی، ہم ذرا گئے کہ دوڑ لگائیں اور ہم چھوڑ گئے یوسف کو اپنے سامان کے پاس، ہائے افسوس، کھا گیا اس کو بھیڑیا۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا، غلط کہتے ہو، یوں نہیں بلکہ تمہیں تمہارے نفسوں نے آراستہ کر دکھایا۔ اس سنگین جرم اور جان کے حادثے پر صبر جمیل کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کروں گا اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ معزز سامعین، اسی دوران اس راہ سے ایک قافلے کا گزر ہوا اور کچھ شخص پانی لینے کے لیے کنویں پر گئے۔ یہ قافلہ تاجروں کا قافلہ تھا جو شام سے مصر کو جا رہا تھا۔ ان کے اونٹوں پر مال و تجارت لدا ہوا تھا۔ جب ایک شخص نے کنویں میں ڈول ڈالا
تو یوسف اس سے چپٹ گئے۔ جب اس آدمی کی یوسف پر نظر پڑی تو وہ حیران ہوا اور کہنے لگا یہ بچہ ہمارا اجر خرید غلام ہے۔ جب یوسف کے بھائیوں کو اس بات کا پتہ معلوم ہوا کہ یوسف کو قافلے والوں کے ہاتھ لگ گیا ہے تو وہ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، یعنی یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں قافلے والوں سے کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ قافلے والوں نے بہت کم قیمت میں انہیں ان سے خرید لیا۔ جس شخص نے یوسف کو خریدا تھا اس نے اہل مصر اپنی بیوی سے کہا عزت و اکرام سے اسے ٹھہراؤ، یعنی یوسف علیہ السلام کو عزت و اکرام سے ٹھہراؤ اور اس معصوم بچے سے حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنا اور اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دینا، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا بنا لیں ہم اسے اپنا فرزند۔ در حقیقت یوسف کے لیے اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم تھا، اس لیے عزیز مصر کے دل میں یوسف کے لیے بیٹے کی طرح محبتانہ جذبہ پیدا ہو گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو خریدنے والے عزیز مصر بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر تھے اور یہی عزیز بادشاہ کے تمام خزانوں کا منتظم بھی تھا۔ اس کا اصلی نام الخصیر تھا اور اس وزیر الخصیر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام اسی گھر میں باحفاظت پلے بڑے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو ہم نے عطا فرمائی انہیں نبوت اور علم، اور یوں ہی نہیں نیک جزا بھی دی اچھے کام کرنے والوں کو۔ اب عزیز کی بیوی بہلانے لگی اپنے نوجوان غلام کو تاکہ اس سے مطلب براری کرے۔ مقصود یہ ہے کہ عزیز کی بیوی اور بہت بڑے گناہ کی خواہش ظاہر کی۔ عزیز کی بیوی نے بہت بڑے گناہ کی سازش ظاہر کی، خواہش ظاہر کی۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا خدا کی پناہ یوں نہیں ہو سکتا، وہ تیرا خاوند میرا محسن ہے، یعنی اس گھر کا مالک، تیرا سرتاج میرا آقا ہے، اور میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے اور مجھ پر انعام و اکرام کی بارش کی ہے۔ زلیخا نے 1000 کوشش کی لیکن اللہ نے یوسف کی عصمت کو داغدار نہ ہونے دیا۔ اللہ نے خود ان کی حفاظت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اسی دوران وہ دوڑ پڑے دروازے کی طرف، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے اور زلیخا ان کے پیچھے پیچھے۔ آپ اس عورت سے اپنا دامن چھڑانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے تاکہ نکل بھاگیں اور برائی سے بچ جائیں، مگر عورت پیچھا کرتی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دوڑی اور انہوں نے دروازے پر کھڑا پایا اس کے خاوند کو۔ دروازے کے پاس پہنچ کر فوراً عزیز کی بیوی بولنے لگی کہ کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا، بجز اس کے اسے قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ گناہ گار تو وہ خود تھی لیکن تہمت لگا دی یوسف پر اپنے ہسبینڈ کے سامنے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے بہلانا چاہا مجھے کہ مطلب براری کرے، چونکہ معاملہ نازک تھا اس لیے آپ نے حقیقت کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت محسوس کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے گواہ بنا دیا ایک معصوم بچہ جو ابھی پن گھوڑے میں جھولتا تھا۔ عزیز نے کہا یہ بچہ تو ابھی کچھ جانتا بھی نہیں ہے تو کیا گواہی دے گا؟ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا یہ بچہ ہی گواہی دے گا۔ بچے نے کہا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوگی تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت یوسف نے وسعت درازی کی ہے، اور عورت نے مدافعت کی جس کے نتیجے سے یوسف کی آگے سے قمیض پھٹ گئی ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر اس نے جھوٹ بولا اور یوسف سچوں میں سے ہے۔
یعنی اس سے ظاہر ہوگا کہ حضرت یوسف اس سے جان چھڑا کے بھاگے ہوں گے اور اس نے پیچھا کرتے ہوئے یوسف کی قمیص پکڑ لی ہوگی، جس کے نتیجے میں قمیص پیچھے سے پھٹ گئی ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیص واقعی پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس عزیز نے کہا، تم عورتوں کا فریب ہے، تم عورتوں کا فریب ہے، تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور زلیخا سے کہا، تو نے خود یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی ہے اور پھر اس معصوم پر بہتان لگا رہی ہے۔ اور پھر عزیز نے زلیخا سے نظر پھیر لی اور یوسف سے کہا، اے یوسف، پاک باز اس بات کو جانے دو، یعنی اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، کیونکہ ایسے معاملات پر پردہ ڈالنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ تو اللہ سے معافی مانگ اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر، کیونکہ جب ایک گناہ گار بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو وہ کریم توبہ قبول فرما لیتا ہے اور گناہ بخش دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب عزیز اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ یوسف اگرچہ بے گناہ ہے لیکن لوگ اس کی وجہ سے اس پر زبان تراشی کر رہے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس کو قید کر دیا جائے تاکہ یہ قصہ ایک نیا رنگ اختیار کر لے، اور بجائے زلیخا کے لوگ یوسف کو گناہ گار سمجھنے لگیں کہ ایک غلام نے زلیخا پر دست درازی کی ہے اور اسی جرم کے عوض اسے کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے، یعنی یوسف کو ظالماً قید میں بند کر دیا گیا ہے۔ اب وہ قید کی سلاخوں کے پیچھے مصر کی گندگی، بے حیائی اور سوز و معاشرت سے دور ہو گیا۔ آپ کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان اور داخل ہوئے، ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا باورچی تھا، یعنی جو بادشاہ کے لیے کھانا تیار کرتا تھا۔ بادشاہ نے انہیں کسی مسئلے میں مجرم جانا تھا اور قید کا حکم سنا دیا تھا۔ جب یہ دونوں لوگ قید میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے تو ان کی سیرت، چال و چلن، تقوی، پرہیزگاری اور عاجزی اور انکساری، گفتار و کردار، عبادت و ریاضت اور مخلوق خدا سے اچھا حسن سلوک دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ دونوں جوان ان میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام سے کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن کو پرندے کھا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے ہمیں اس کی تعبیر۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، لیکن میں تمہیں بتا دوں گا اس کی تعبیر اس سے بیشتر کہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو سکھایا ہے مجھے میرے رب نے۔ ساتھیو، اب خوابوں کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک پہلا تو پلایا کرے گا اپنے مالک کو شراب، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور نوچ کھائیں گے پرندے اس کے سر سے۔ یہ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کا جس کے متعلق تم بیان کرتے ہو۔ معزز سامعین، حدیث پاک میں ہے کہ خواب کی جب تک تعبیر نہ دی جائے وہ پرندوں کے پاؤں پر ہوتا ہے، یعنی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور جب تعبیر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں قیدی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کئی سال تک قید خانے میں رہے۔ اسی دوران یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جس کا آپ کو یقین تھا کہ وہ نجات پائے گا، یعنی نجات پانے والے ساقی سے کہا کہ جب تم رہائی پا کر اپنے منصب پر فائز ہو جاؤ
تو بادشاہ کی خدمت میں اس سے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے قصور شخص قید کی سزا کاٹ رہا ہے، اس نے بادشاہ کی سلطنت میں کسی طرح کا جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ اب ساقی دربار میں جا کر یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ اچانک ایک روز بادشاہ کو خواب آیا کہ وہ یعنی بادشاہ مصر نہر کے کنارے کھڑا ہے۔ بادشاہ مصر نہر کے کنارے کھڑا ہے، نہر میں سے 7 موٹی گائیں نکلتی ہیں اور قریب کے ایک باغ میں چرنے لگتی ہیں۔ پھر 7 پتلی گائیں اسی نہر میں سے نکلتی ہیں اور ان کے ساتھ چرنے لگتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پتلی گائیں موٹی گایوں پر پل پڑتی ہیں اور انہیں کھا جاتی ہیں۔ بادشاہ خوف زدہ ہو کر اٹھا اور پھر سو گیا۔ اس نے پھر خواب دیکھا کہ 7 سبز خوشے ایک ٹہنی پر ظاہر ہوئے، پھر 7 خشک خوشے ظاہر ہوئے۔ خشک خوشوں نے سبز و شاداب خوشوں کو کھا لیا۔ بادشاہ گھبرا کر اٹھا اور وزیروں کو حکم دیا کہ خوابوں کی تعبیر پوچھو، لیکن کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں رہائی پانے والے کو یاد آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، لیکن میں تو بھولا رہا۔ دوستو، یہ سب تقدیر کی کرشمہ سازی تھی اور سارے واقعات خود بخود ترتیب پا رہے تھے۔ جب ساقی نے خواب سنا اور دیکھا کہ کوئی بھی تعبیر دینے میں کامیاب نہیں ہوا تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی اور بھولی ہوئی نصیحت یاد آ گئی۔ بہرحال ساقی بادشاہ سے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانہ گیا اور بادشاہ کا خواب سنا کر تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بغیر تاخیر کیے اور بنا کوئی شرط طے کیے خواب کی تعبیر دے دی۔ تعبیر کچھ اس طرح تھی کہ 7 سالوں میں خوب فصلیں اگیں گی اور غلے کی کثرت ہوگی، لیکن پھر 7 سال قحط شالی کا دور آئے گا اور فصل کا کہیں نام و نشان نہ ہوگا۔ ایک عرصے کے بعد پھر 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے بارش ہوگی، اور اس سال ہر طرف شادابی اور خوشحالی ہوگی، اور اس سال لوگ انگور، زیتون، تل اور دوسرے کئی پھلوں کا رس نکالیں گے، جوس نکالیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی کے ساتھ ساتھ انہیں قحط سالی کا مقابلہ کرنے کی تدبیر بھی سمجھائی کہ کس طرح وہ قحط سالوں میں مشکلوں کا سامنا کر سکتے ہیں، خوشحالی کے سالوں میں انہیں کیا کرنا ہے، اور قحط سالی میں انہوں نے کون سی پالیسی اپنانی ہے۔ اپنے ہر پہلے 7 سالوں میں پورا غلہ ذخیرہ کرنا ہے، حتیٰ کہ کھانے کی ضرورت کے علاوہ ایک دانہ بھی ادھر ادھر نہ ہونے دینا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب قحط سالی ہو تو ہر شخص سے کہہ دینا کم غلہ استعمال کرنا ہے اور کھیتوں میں بھی کم بیج ڈالنا ہے، کیونکہ دوسرے 7 سالوں میں فصلیں بہت کم اگیں گی۔ یہ انتظام و منصوبہ بندی حضرت یوسف علیہ السلام کے کمال علم کی آئینہ دار ہیں۔ جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کی بلندی کا اندازہ ہوا تو اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلانے کا حکم دیا۔ دراصل بادشاہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس قدر بلند فکر اور صاحب الرائے شخص کون ہے۔ جب قاصد رہائی کا پیغام لے کر قید خانے پہنچا تو آپ نے مناسب سمجھا کہ مصر کا ہر فرد اس حقیقت سے آگاہ ہو جائے کہ مجھ پر جو الزام لگایا تھا وہ سراسر بہتان تھا اور میرا دامن کسی گناہ سے آلودہ نہیں ہوا۔ آپ بادشاہ مصر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، عزیز مصر، ان عورتوں سے پوچھئے کہ وہ صورتحال دریافت کریں کہ کس طرح
زلیخا کی آبرو کے باوجود میں نے اپنے دامن کو گناہ آلود نہ ہونے دیا۔ بادشاہ نے جب ان عورتوں سے صورتحال دریافت کی تو سب نے اعتراف کر دیا اور کہا کہ یوسف بے گناہ اور معصوم ہے۔ اب عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، زلیخا بھی بول اٹھی کہ میں نے ہی اسے پھسلانا چاہا تھا اپنی مطلب براری کے لیے۔ اتنے عرصے تک جو یوسف ظلم و ستم سہتا رہا، یہ سب کہانی جھوٹی اور من گھڑت تھی۔ گناہ گار یوسف علیہ السلام نہیں، میں خود ہوں۔ سب گفتگو سننے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ آپ آج سے ہمارے یہاں بڑے محترم اور قابل درباری ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر تسلط فرما دیجیے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں تسلط اور اقتدار بخشا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عظیم منصب کا مطالبہ اس لیے کیا کہ خوشحالی کے 7 سال کہیں بغیر منصوبہ بندی کے نہ گزر جائیں اور ملک کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ آخر کار بادشاہ یوسف علیہ السلام کی منصوبہ بندی سے مطمئن ہو کر مصر پر ان کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ ان کی منصوبہ بندی سے مطمئن ہو کر مصر کے بادشاہ نے ان کو مصر کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی انگوٹھی بھی پہنائی، باریک کتان کا لباس پہنایا اور سونے کا ہار یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالا۔ تب اسے دوسری سواری پر سوار کیا اور آگے آگے منادی کرا دی، اعلان کرا دیا کہ آپ بادشاہ ہیں اور آپ ہی کے ہاتھ میں مصر کے انا کی حکومت ہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ بادشاہ نے آپ کی عظیم الشان شادی کرائی۔ اسی کے ساتھ جب زلیخا کا خاوند فوت ہو گیا تو زلیخا کو بھی آپ کے نکاح میں دے دیا گیا۔ مصر کا بچہ بچہ آپ کی عزت کرتا، بڑے بڑے عہدیدار آپ کی تعظیم و تکریم پر رشک کرتے۔ دوستو، اس سے آگے کا قصہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔